اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معقر علماء کرام اور اس بستی میں آنن فانن بہت عجلت میں اور جلد بازی میں جمع ہو کر اکٹھا ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر کتاب و سنت کی باتیں سننے والے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، اس ادارے کے تعاون کے سلسلے میں یہ اجلاس رکھا گیا۔ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر آپ نے مختلف علماء کرام سے گفتگو سنی۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اور اس ادارے کو جس مقصد کے تحت یہ بنایا گیا ہے، تعمیر ہوئی ہے اس کی، اللہ اس ادارے کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ چونکہ بہت سے لوگ اس علاقے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ باتیں معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد۔ اصل میں ابن آدم کو حکم دیا گیا ہے، اے آدم کے بیٹو، یا بنی آدم خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، مسجد کے قریب جب تم جاؤ تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو۔ یہ مسجد کا ادب و احترام ہے، مکمل زینت اختیار کر لیا کرو، اور اللہ نے جو رزق اتارا ہے اس میں سے تم خوب کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، حد سے زیادہ تجاوز مت کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو، بے جا تصرف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اصل میں اس آیت کا ایک سبب ورود ہے، ایک شان نزول ہے۔ دین ابراہیمی میں جہاں بہت سی بدعات رواج پا گئی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، تو ایک بدعت ان کے اندر یہ بھی تھی کہ دین ابراہیمی کے جو مرد تھے پیروکار، وہ تو خانہ کعبہ کا طواف کپڑے پہن کر کیا کرتے تھے، لیکن عورتیں برہنہ ہو کر، بالکل نیوڈ ہو کر، ننگی ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں۔ ان کے جسم پر کپڑے کا کوئی تار نہیں ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں جینیوں میں کچھ ایک طبقہ ہے، اور ان کے بابا لوگ جو ہے وہ ننگے سڑکوں پر بھی گھومتے ہیں، لیکن دین ابراہیمی کے اندر عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل اسی طریقے سے برہنہ ہو کر، بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں۔ اس کے سد باب کے لیے، اس بری رسم کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے اور بنی آدم کے لیے یہ حکم جاری کر دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، جب بھی تم اللہ کے کسی گھر کی طرف جاؤ، مسجد کی طرف جاؤ، تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑے پہن لیا کرو۔ یہ حکم اپنا صرف عورتوں کے لیے، بلکہ مردوں کو بھی اس حکم میں شامل کر لیا کہ وہ بھی برہنہ نہ پھریں، ننگے نہیں۔ ان کے یہاں تو صرف عورتیں ننگی ہیں، لیکن یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ برہنہ نہ ہوں، ننگے نہ ہوں، مکمل لباس پہن لیا کریں۔ اور اس کے بعد والا جملہ دیکھیے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، کھانے پینے میں رکاوٹ نہیں ہے تمہاری، کھانے پینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ نے جو حلال چیزیں پیدا کی ہیں کھاؤ، اللہ نے جو حلال چیزیں مشروبات میں اتاری ہیں پیو، حلال چیزیں کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن حلال چیزوں میں بھی ایک باؤنڈیشن لگا دی ہے، ایک باؤنڈری بنا دی ہے، اس میں بھی آپ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، حد سے تجاوز نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے مت بڑھیے۔ اگر آپ کے گھر میں آدھا کلو میٹ میں اگر آپ کا کام چل جاتا ہے، آپ کے بیوی اور آپ کے بچے آدھا کلو گوشت کھا سکتے ہیں اور آدھا کلو میں پوری گرہستی چل سکتی ہے،
تو آپ 1.5 کلو اور 2 کلو لائیں اور بعد میں وہ پھینکا جائے، وہ برباد ہو، تو یہ فضول خرچی کے اندر شامل ہے۔ حلال چیزوں میں بھی آپ فضول خرچی نہیں کر سکتے۔ میرا اشارہ بھی دوسری طرف ہونے والا ہے، ہم تو حرام کاموں میں فضول خرچی کر رہے ہیں، حرام چیزوں میں فضول خرچی۔ میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں آج اپنی تقریر کے دوران کہ فضول خرچی تو حلال چیزوں میں بھی جائز نہیں ہے، بلکہ دینی کام کے اندر بھی فضول خرچی جائز نہیں ہے۔ جو شرعی کام ہیں، جو دینی کام ہیں، ان کے اندر بھی فضول خرچی جائز نہیں ہے، تو حرام کام اور ناجائز کام میں فضول خرچی کی اجازت ہمیں کس نے دے دی اور کہاں سے ہمیں مل گئی ہے؟ میں نے مفسر قرآن عبد القیوم صاحب تھے، ہمارے اہل علم حضرات ان سے واقف ہوں گے، یو پی کی بڑی مشہور شخصیت تھے مولانا عبد القیوم صاحب، مفسر قرآن، بہت سادہ اور سمپل رہنے والی شخصیت۔ میں نے ان کے ساتھ 20 جلسوں میں شرکت کی ہے۔ وہ تو اس کو بھی فضول خرچی کہتے تھے اپنے جلسوں کے اندر کہ آپ نے 5 مولانا لوگوں کو بلایا اور وہ ایک اسٹیج پر بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ 5-6 تخت لگائیں، اور ایک مائک میں اگر آپ کا کام چل سکتا ہے اور لوگ ایک مائک میں اگر آپ کی تقریریں سن رہے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں اور ان کے لیے آواز ان کو پہنچ رہی کافی ہے، اور آپ 10 مائک لگا رہے ہیں، تو وہ تو اس کو بھی فضول خرچی کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی فضول خرچی ہے۔ جب آپ نے 5 مولانا کو بلایا، وہ ایک تخت پر بیٹھ گئے، آپ نے یہ 10 تخت لگا کے اتنا لمبا چوڑا اسٹیج کیوں بنایا؟ جب آپ کی 2 ٹیوب لائٹ میں پورا جلسہ ہو رہا، روشنی ہو رہی ہے، پبلک دکھائی دے رہی ہے، تو آپ نے یہ 50 ٹیوب لائٹ کیوں لگائی ہے؟ جبکہ لوگ جلسوں میں تعاون کرتے ہیں اچھے اور دینی کام کے لیے کہ چلو اچھا جلسہ ہو، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ اوپر پھول بنے ہیں، یہ جو ہے بہت اچھا خوبصورت پنڈال بنایا گیا ہے اور اس میں بیلون لگائے گئے ہیں اور اس میں زرد و نگار ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ سب چیزیں فضول خرچی ہیں، فضول خرچی۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، ہم لوگ جب بیٹھے تو سارے مولویوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے اے سنو، کھانا دینے والوں ایک ایک کرچھل دینا، ایک ایک نکالو، جب ضرورت پڑے گی تو اور دے دینا۔ کیا ضرورت ہے کہ جب 2 بوٹی میں کام چل رہا ہے تو آپ 5 بوٹی گوشت کی نکال رہے ہیں؟ وہ یہاں تک کہتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میرے بھائیوں کہ ان کے ذہن میں کیا چیز چلتی تھی۔ آج ہم سمجھے کہ کیا تھا۔ جو اہل علم تھے، وہ قرآن کے مفسر تھے، وہ جانتے تھے کہ کیا چیز ہوتی ہے فضول خرچی۔ وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ بہتر یہ ہے کہ کچھ بچ جائے تو غریبوں کے بھی کام آ جائے، ان کا بھی چولہا جل جائے یا ان کے بھی پیٹ میں کچھ رزق پہنچ جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیے قرآن کی اس آیت پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن کھانے اور پینے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تسرفو، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ انہ لا یحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بیجا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِي ذُو الْقَرْبَى حَقَّهُ وَآتِي ذُو الْقَرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ قرآن کی اس آیت پر غور کرو۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَآتِ ذُو الْقَرْبَى، تم اپنے قرابت داروں کا، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ دیکھو آپ کے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کون کس پوزیشن میں ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو، پورا جو ان کا حق بنتا ہے، شریعت نے جو حق متعین کیا وہ حق ادا کرو۔ والمسکین، اور جو مسکین ہو تم ان کا بھی حق ادا کرو۔ مسکین ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے جو سر عام آپ سے مانگ رہا کہ بھائی دے دیجئے، میرا بیٹا بھوکا ہے، چلیے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا بھوکا ہے، دے دیا، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت تو ہے، جس کا بیٹا بیمار تو ہے، یا جس کو کی بیوی بیمار تو ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے،
لیکن شرم کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے منہ نہیں کھول پا رہا ہے، وہ کہہ نہیں پا رہا ہے کہ میری کچھ مدد کر دو۔ اس کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، 1-2 لاکھ روپے کی اس کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن شرم مانع ہے اور اس کو روکے ہوئے ہے، وہ شرم کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں پر بھی تم نظر رکھو جو شرم کی وجہ سے تمہارے سامنے منہ نہیں کھول پا رہے، جو شرم کی وجہ سے تمہارے سامنے اپنی زبان نہیں چلا پا رہے۔ تو تم اپنے قرابت داروں کا بھی خیال رکھو۔ سنیے گا، نقطہ دیکھیے گا، والمسکین، اور مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا بھی تم خیال رکھو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، سفر میں تھے، ان کی جیب کٹ گئی، دور کا سفر کرنا ہے، ان کی بھی مدد کرو۔ جو مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، آپ کو ان کی بھی مدد کرنا ہے، ان کا بھی خیال رکھو۔ لیکن ان کا خیال رکھتے ہوئے ایک چیز یاد رکھنا، وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان کا خیال ادا کرتے ہوئے بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ مثلا جرجی صاحب کے پاس کل ملکیت 500 روپے ہے، اور ایک آدمی کو پڑوسی ہے، وہ بیچارہ اور مسافر ہے یا دور سے آیا ہے، ضرورت مند ہے، اور میرے پاس ملکیت ہی 500 روپے کی ہے، ہم 500 روپے اس کو دے دیے، لو اب ہم ننگے ہو گئے، سڑک پہ آ گئے، اب ہمیں شام کا کھانا کہاں سے ملے گا؟ آپ لا کے کھلائیں گے، محلے والے لا کے کھلائیں گے، ہم تو سڑک پہ آ گئے۔ تو اسلام یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ دوسروں کا حق ادا کریں تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ سارا کا سارا مال آپ اس کو دے دیں اور آپ فقیر بن جائیں، آپ غریب ہو جائیں، آپ سڑک پہ آ جائیں، آپ کی نوبت بھیک مانگنے کی آ جائے، تو ایسا بھی آپ نہیں کر سکتے۔ دینی کام میں